یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تحریک لبیک پاکستان کے مظاہرے، ٹریفک جام اور ہنگامے جا بجا۔ حکومت 4 نکاتی معاہدے پر عمل درآمد نہ کرا سکی اور سعد حسین رضوی جو کہ پی ایل پی کے لیڈر اور خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کی گرفتاری کی جو ڈیڈ لائن ہے 20 اپریل کی، اس کے ختم ہوتے ہی دھرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ کل تقریباً تمام ملک جو تھا وہ کافی مسئلے کا شکار ہوا۔ ٹریفک جام اور مسائل کے باوجود جو ہے وہ آج ہم بات کریں کہ آگے کیا پلان ہے اور یہ کیا ہو کیا رہا ہے، کنٹرول کیوں نہیں ہو رہے معاملات۔ دیکھیے حکومت نے ہتھیار ڈال، That's sad. حکومت نے جب یاد ہوگا نواز شریف کے زمانے میں بھی خادم حسین رضوی صاحب کے سامنے، مرحوم کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ ایسی کیا وجہ ہے خاص؟ یہ ڈرتے ہیں، کیوں؟ یہ اسٹیٹ ڈرتی ہے وہ ملا سے۔ That's sad straight. اچھا پھر کیا ہوا؟ معاہدہ کیا گیا، اسٹیٹ نے معاہدہ کیا، اس سے خادم حسین رضوی کا قد آسمان جتنا لمبا ہو گیا، بالکل۔ اور وہ پورے پاکستان میں ان کی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نام سے بنائی تھی، اور وہ چل پڑی۔ یا رسول اللہ کے نام پہ پاکستان میں لاکھوں ہزاروں لوگ قربانی دینے کے تیار ہیں۔ اسے انہوں نے خوب ایکسپلائٹ کیا، مینیپولیٹ کیا۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ یہ فرانس میں ایک واقعہ پھر ہو گیا۔ ایسے واقعات نہ ہوتے رہتے ہیں جس میں مسلم دنیا میں احتجاج ہوتا ہے، یہاں بھی احتجاج ہوا۔ ایک پروفیسر نے کوئی حضور کے خلاف جو نعوذ باللہ خاکے بنائے تھے، خاکم بدہن، وہ خاکے بنائے، اس نے دکھا دیے اسکول کے بچوں کو، اسے وہاں مار دیا گیا۔ بالکل۔ اس پروفیسر کو ایک مسلمان نے جا کے اسے اس کی گردن کاٹ دی، لیکن پھر بھی غصہ کم نہ ہوا۔ یہ انہوں نے مظاہرے کیے۔ فرانسیسی سفیر کو اب انہوں نے 4 مطالبات کیے۔ ایک تو یہ کہ تجارت بند کر دو اور بائیکاٹ کر دو فرانسیسی کے مال کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ فرانس کے سفیر کو نکال دو، پاکستان کوئی سفیر پاکستان کا وہاں نہ لگاؤ فرانس میں۔ اب یہ مطالبات ایسے تھے کہ یہ حکومت کے لیے ماننا بڑے مشکل تھے، لیکن حکومت ڈری ہوئی تھی، ریاست بھی ڈری ہوئی تھی۔ تو لہٰذا کیا ہوا، 16 نومبر کو انہوں نے مطالبات مان لیے، 4 مطالبات۔ اٹس ویری اسٹرینج، ریاست ڈری ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں لائیں گے 3 مہینے کے اندر۔ دوبارہ انہوں نے ہنگامہ کیا تو پھر انہوں نے پھر 11 فروری کو پھر اس معاہدے کی تجدید کی، جس میں دستخط ہیں، فروری میں دستخط کیے۔ یہ جو ان کے وزیر مذہبی امور ہیں پیر نور قادری صاحب، اور اس وقت اعجاز شاہ ہوتے تھے وزیر داخلہ، انہوں نے دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم اپریل میں لائیں گے۔ پھر بیان پچھلے دنوں آیا ان کا پیر نور قادری صاحب کا کہ ہم پارلیمنٹ میں پیش کریں گے۔ اب ڈیڈ لائن تھی 20 اپریل کی۔ تو یہ لوگ اب پروگرام بنا رہے تھے کہ 20 اپریل جو ہی ختم ہوگی ڈیڈ لائن تو پھر ہم جائیں گے، لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف۔ تو پولیس نے حفظ ما تقدم کے طور پہ اسے یہ سعد حسین رضوی جو بیٹے ہیں خادم رضوی صاحب کے، جو ان کے انتقال کے بعد جنہیں بنایا گیا اور اس پہ بڑا اختلاف ہے، بڑے گروپ بن گئے ہیں، تو انہوں نے کال دے دی کہ ہم جائیں گے۔ وہ گرفتار ہو گئے ہیں، ان کے کچھ اور لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ لیکن اور اس پارٹی نے پچھلے الیکشن میں یہ تیسری بڑی پارٹی ابھر کے سامنے آ گئی اپنی ووٹنگ اسٹرینتھ کے ساتھ، ووٹ بینک کافی ٹھیک ٹھاک ثابت ہوا۔ اور آپ نے دیکھا کہ حالانکہ دیوبندی بریلوی میں بڑا اختلاف ہے، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہاں ان کے مطالبات سے ہمدردی ہے، کیونکہ ان میں کمپٹیشن چلتا ہے۔ صحیح۔ ناموس رسالت پہ دیوبندی بریلوی کمپیٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو کے خلاف کفر کے فتوے بھی دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام چل رہا ہے کہ اگر آپ سفیر کو نکال دیں گے تو ممکن ہے سارے یورپین یونین کے سفیر نکل جائے ایز اے پروٹیسٹ، پاکستان میں ساری یورپین یونین بائیکاٹ کر دے۔ ٹریڈ کے لیے مسائل، اب ٹریڈ ہم نے تو منتیں کر کے مشکلوں سے، انہوں نے ہمیں بہت سارے ویویئرز دیے اور ہمیں وہ مل گیا خصوصی رعایت جو ہے یورپین مارکیٹ تک پہنچنے کی، ہماری ایکسپورٹس میں۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ جی پی ایس کی جو، اس حوالے سے یہ لوگ کیا کہتے ہیں جناب؟ یہ جب آپ کہیں گے تجارت بند کر دو جی، اور بائیکاٹ کر دو فرانس کے مال کا، تو پھر تو آپ یورپین یونین کا بائیکاٹ کریں گے۔ پی ایل پی کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ بائیکاٹ، تجارت کا سفیر کو نکال دو۔ تجارت کے نقصان پر پاکستان سفیر کو نکالنے سے کیسے مجھے بتائیے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ اور جبکہ آپ دیکھتے ہیں پوری مسلم دنیا میں کوئی ایسا مطالبہ کوئی کر رہا ہے، یہ ہمارے ہاں ہی ہے کہ شروع سے ہی ختم نبوت کے سوال پہ
ایک بڑی ایک روایت رہی ہے پرانی، جو ایک کانگریسی ملا تھے، وہ جب بے روزگار ہو گئے تحریک پاکستان کی وجہ سے، عطا اللہ شاہ بخاری وغیرہ ان لوگوں نے آ کے یہ کام پاکستان میں یہ کانسٹیٹنسی بلڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. کیسے یہ حکومت معاہدہ کر سکتی تھی؟ یہ کیسے پارلیمنٹ کے سامنے لائیں گے؟ سر ایسا تو اور پارلیمنٹ کیسے توثیق کرے گی؟ پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ خلاف ہے یہ. سر ایسا تو نہیں کہ دھیان ہٹانے کے لیے باقی کے مسائل جو چل رہے ہیں اس سے جو ہے یہ ابھی پھر ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں انہیں کوئی اور چیز کی فکر ہی نہیں ہے. پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، انہیں کوئی آمریت سے غرض نہیں ہے، انہیں کوئی جمہوریت سے غرض نہیں ہے، انہیں کوئی انسانی حقوق سے، انہیں کوئی مہنگائی سے. کل جس طرح سے جو ہے پورا پاکستان ہائی جیک ہوا تھا، ٹریفک جام ہر جگہ جا بجا کی ہوئی تھی، اور اب اس میں دیکھیں نا یہ انتظامیہ بھی کیا کرتی ہے، انہوں نے خود ٹرک کھڑے کر دیے، راستے خود بلاک کر دیے. اب فیض آباد بند پڑا ہے، وہ انہوں نے نہیں بند کیا، وہ انتظامیہ نے ٹرک لگا کے اور کنٹینر لگا کے بند کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسٹیٹ کو کھڑا ہونا چاہیے اور پھر ریٹ بنوانی چاہیے، لیکن ایک اور ان کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. ایک طرح سے فائدہ ہے سر جو ناموس رسالت پہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ، ان کی وہ خاتم النبیین بھی ہیں اور وہ رحمت للعالمین کہا جاتا ہے اور ہے. تو اس کے بارے میں پاکستان میں کوئی کیسے سوچ سکتا ہے مختلف طریقے سے؟ لیکن انہوں نے اسے ایک اپنا ایک سیاسی دکان چمکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. صحیح. جو بڑا افسوسناک ہے. یہ حضور کا اسوہ حسنہ یہ ہے جو آپ ذرا سنیے نا ان کی تقریریں، یہ ماند سری اور پید سری، یہ جو کوائن کیا ہے یہ شریفانہ ہے جو، لیکن اصل میں یہ ان کے آپ دیکھیں وہاں پہ کیا زبان استعمال ہوتی ہے. یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے. یہ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، جس طرح کے یہ مظاہرے کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لوگوں میں، ان کے اکابرین سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ذرا ہوش کے ناخن لیں، اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہ ماریں، ملک کے پاؤں میں کلہاڑی نہ ماریں. پاکستان دنیا میں تنہا ہو جائے گا. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں آپ ممکن ہے گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلے جائیں، اور یہ کہ یورپین یونین آپ کا بائیک آؤٹ کر دے گی. ابھی برطانیہ نے پاکستان کو ڈال دیا ہے 19 ملکوں میں جن نے دہشت گردی یا دہشت گردی کی فنانسنگ کے حوالے سے جن پر اعتراضات ہیں. اب اگر یورپین یونین نے بھی کر دیا تو پھر کیا رہ جائے گا؟ پاکستان ٹوٹلی آئسولیٹ ہو جائے گا. بالکل صحیح. اور جس کا فائدہ زیادہ بھارت کو ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں حکومت سخت پوزیشن لے. حکومت اتنا زیادہ کیوں سوچ کے فیصلے کر رہی ہے؟ واٹس دا رسک؟ اس کی کمر کی ہڈی نہیں ہے. دے ڈونٹ ہیو دا اسپائنل کارڈ. آپ نے دیکھا نہیں، پہلے نہیں دیکھا تھا 1500-2000 لوگ تھے. انہوں نے نواز شریف کے زمانے میں کیا ہوا تھا. اور پھر پارٹیاں خود غرض ہیں یہ اور موقع پرست ہیں. ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی دیوبندی حلقے کی حمایت مل جائے یا بریلوی حلقے کی حمایت مل جائے. تو یہ پارٹیوں کے موقع اب دیکھیں کہ ممکن ہے یہ جو باقی بچی کچھ پی ڈی ایم میں ان کی یہ اگر کوئی کسی ایجیٹیشن کا اعلان کر دیں، شاید یہ انہیں ان کی حمایت کا اعلان نہ کر دیں. مجھے ڈر یہ ہے. پاکستان کو مذہبی بنیادوں پر جو ہے وہ ہائی جیک نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں خاص طور مذہب کا استعمال اس طریقے سے، اس سے پاکستان صحیح رخ پہ نہیں جائے گا. سر ویسے آپ کے خیال میں ہسٹری میں نظر ڈالیں تو پاکستان کا مذہبی بنیاد پہ جو ہائی جیک ہونا تھا یا اس کا استعمال کرنا تھا پاور کے طور پہ مذہب کو، کب سے سٹارٹ ہوا تھا؟ تحریک پاکستان سے. اس کے اندر روٹس میں ہے یہ. دیکھیں مذہب کی بنیاد پہ تقسیم ہے سب کانٹیننٹ کی. اب مسلم لیگ اس سے کیسے نکلتی؟ گو کہ جنا نے بعض کہا کہ بھئی آپ جائیں مندر جائیں مسجد جائیں، اس کا کوئی ریاست سے تعلق نہیں ہے، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، دین دھرم. لیکن نہیں، یہ بہت، اور یہ بیانیہ بھی ایسا ہے پاکستان میں جو رائٹ ونگ ریلیجس جو بیانیہ ہے وہ چھا گیا ہے، اور جو لبرل اور سیکولر سوچ کے لوگ ہیں وہ دب گئے ہیں. اور وہ پارٹیاں بھی خاص طور پر مین اسٹریم پارٹیز کے لیے یہ افسوسناک بات ہے کہ وہ ان کے ساتھ گڑھ جوڑ کرنے سے باز نہیں آتی. آپ کے خیال ہے مذہبی پاور جو جن کے پاس وہ تعداد میں زیادہ ہیں، دیٹس وائی؟ نہیں، یہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن تعداد بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ان کے خلاف کھڑے ہونے تیار کوئی نہیں. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. چلیں جی، امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہائی جیک ہوا تھا کل پرسوں میں، اور بتاؤں کہ مجھے یہ بہت غلط بات ہوگی اگر اپوزیشن کی کوئی پارٹی اس ایجیٹیشن کو استعمال کرنے کی کوشش. آپ کو لگتا ہے کرے گی؟ کر سکتے ہیں کچھ لوگ.
کس پارٹی کی طرف آپ کا دھیان آپ کو نہیں کر سکتے ہیں, پی ڈی ایم میں سے کچھ پارٹیز کر سکتی ہیں. چلیے تھینک یو سو مچ ممتاز صاحب. ریلی ہوپ کہ صورتحال جو ہے مزید نہ خراب ہو اور صورتحال جو ہے کسی درست سمت کو جو ہے وہ مڑتی دکھائی دے. اسی بات کے ساتھ مجھے یعنی کہ شاپارہ سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.